پھر یہ ہوا کہ وہ بچہ بازار چلا گیا، بازار چلا گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہوا کہ اطلاع مل گئی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کی لاش جب لے کر کے آئے تو والد صاحب داڑے مار کر کے روتا ہے اور والدہ بھی ماتم کرتی ہے، اور والدہ اب کہتی ہے کہ اے اللہ، پوری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملا، میرا ایک ہی بیٹا آپ کو مل گیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی خود کہا تھا، اذا سالک عبادی عنی، میرے بندے جب آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب فقل انی قریب، ان سے کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے بلائے میں بالکل یہ ہے کہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب دعا کی قبولیت اس کو مسلمان بھائی یقین کر لو، یہ تو نہ کہیں خدا کی رحمت سے مایوس قطعاً کوئی ساتھی نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ آپ دعا کریں، آپ قطعاً مایوس نہ ہو، قطعاً مایوس نہ ہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن دعا میں کبھی یہ ہے کہ آپ کروڑ روپے مانگ رہے ہیں، آپ خدا سے کروڑ 50 لاکھ خدا سے مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، 50 لاکھ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ 50 نہیں دے رہا، اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے تیرے لیے کینسر کا، اور اس کینسر پر 1.5 کروڑ پر خرچ آنا ہے، خدا نے اس کینسر کو ٹال دیا، دعا تو تیری لگ گئی نا۔ تو 50 لاکھ مانگ رہا ہے، لیکن اگر وہ 50 لاکھ آپ کو مل جاتے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کینسر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مصیبتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ نے دعا کر لی لیکن اللہ نے وہ 50 لاکھ آپ کو دیے نہیں، اور اللہ نے آپ کے لیے، جیسے آپ کے لیے کینسر ہے یا آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا حادثہ آپ کے گھر پہ پیش آنے والا تھا، خدا نے وہ مصیبت آپ سے ٹال دی، تو اللہ کے بندے اس میں تو کروڑوں کا خرچہ، اس میں تو کروڑوں کا آپ کا نقصان، اب آپ 50 مانگ رہے ہیں اور اس نے کتنے ہی، آپ کی بدکرداری اتنی تھی، آپ کی بدکرداری اتنی تھی کہ طے شدہ تھا کہ تو تباہ ہو جا، تیرے لیے طے تھا کہ تو تباہ ہو جا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے دعا کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لی، اللہ نے وہ مصیبت ٹال دی، تو دعا تیری رد نہیں ہوئی، دعا تیری رد نہیں ہوئی، دعا تیری قبول ہو گئی کہ آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، خدا نے اس سے بڑھ کر کے بڑی مصیبت آپ سے ٹالی، تیری بدکرداری اس قسم کی تھی کہ فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اللہ نے وہ ٹال دی۔ اور کبھی آدمی دعا کر کے کہتے ہیں اللہ اس لڑکی سے میرے نکاح کرا دے، اللہ اور کوئی بڑا، میں تو یہ ہے کہ اللہ جو لڑکی میں نے جو ہے نا، میں نے جس پر میں نے نظر جما کر کے رکھا، ٹکا کر کے رکھا ہے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے۔ فرشتے بھی ہنس رہے کہ واہ، صوفی صاحب کو دیکھو کہ کیسے دعا کر رہا ہے۔ صوفی صاحب اپنی آخرت کے لیے اتنا روتا نہیں ہے جتنا اس لڑکی کے لیے رو رہا، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے یہ دے۔ اللہ اس کا نعم البدلہ آپ کو کوئی اور دیتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ نکاح کرے گی، یہ بھاگ جائے گی، یہ کسی یار کے ساتھ بھاگ جائے گی، اللہ کے علم میں اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جیسے کہ ہم تیاری کرتے ہیں نا، ہم تیاری کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہونے والا ہے، اب بیوی ماشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بیوی یہ حاملہ ہے اور یہ کہ بچہ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ خوشیاں کر رہے ہیں، تیاریاں کی ہیں، کپڑے بھی سلائی، الٹرا ساؤنڈ کرایا، تو الٹرا ساؤنڈ والے پہلے سے پیشگی بتاتے بچہ مردہ ہے، کپڑے کس کے لیے سلے، بچہ مر چکا ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ والے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو، آپ اپنی الگ تیاریاں کر رہے ہیں، آپ کی ترتیب الگ ہے، الٹرا ساؤنڈ والا وہ الگ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ والے بتا بھی رہے کہ یہ بچہ پاگل ہے، لیکن فی الحال ان کو نہ بتاؤ، آپ تیاری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جس کی کوئی اولاد نہیں وہ تیاری کی۔ جیسے آپ کے الٹرا ساؤنڈ والے کو وہ پہلے سے پیشگی اس کا علم ہے، تو میں اور آپ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں لیکن میرے رب کو معلوم ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ کس طرح جس لڑکی کے لیے یہ مانگ رہا ہے اور یہ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دیں، اور وہ اتنے بے حیا قسم کی ہے، میرے علم میں ہے وہ پرہیز کرنے والی خاتون نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر نکاح کرے گی، نکاح کر کے بھاگ جائے گی، کسی یار کے ساتھ چلی جائے گی، تو تیری دعاؤں کا اثر یہ ہو گیا کہ رب نے آپ کو اس بے حیا قسم کی خاتون سے آپ کو ٹال کر کے ایک نمازی آپ کو دے دی، تو دعا تیری رد نہیں ہوئی، دعا تیری قبول ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ نفحات و ان للہ شؤونا، اللہ کے ہاں مختلف اللہ کی صفات ہے اور مختلف حالات ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی دعائیں کرتا اور اس کی دعاؤں کا ظاہری کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور کبھی اس طرح معمولی دعا کر لی، وہ دعا قبول ہو گئی۔
قبولیت اور اجابت کی گھڑیوں کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے والدین کو اور انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ عام طور پر بد دعا بھی نہ کرے۔ دعا تو کر لے لیکن بد دعا نہ کرے۔ کبھی آدمی بد دعائیں کرتا ہے لیکن بد دعا اس کی لگتی نہیں ہے، اور کبھی اس نے کہہ دیا بے خیال بے توجہ کسی کے حق میں، کسی کے خلاف بد دعا کر دی، وہ بد دعا اس کی لگ گئی۔ مائیں ہماری ناراض ہو جاتی ہے، ابا جی بوڑھا ناراض ہو جاتا ہے، بیٹا اس کی خدمت کرتا نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی کوتاہیاں بھی ہے، غلطیاں بھی ہے کہ والد صاحب کی بات نہیں مانی، والدہ کی بات نہیں مانی، یا کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی ان کے ادب کے خلاف کوئی سخت قسم کا جملہ والدہ کے سامنے کہا یا والد صاحب کے سامنے، اور والد کو صدمہ ہوا، دل زخمی ہو گیا یا والدہ کا دل زخمی ہو گیا، اور وہ کہتے کہ اللہ، اے اللہ اس کو تباہ کر دے، اس نے ہمیں بہت ستایا، اے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ والدہ کہتی تو یہ ہے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ بچہ بازار چلا گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہوا کہ اطلاع مل گئی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کی لاش جب لے کر کے آئے تو والد صاحب داڑے مار کر کے روتا ہے اور والدہ بھی ماتم کرتی ہے، اور والدہ اب کہتی ہے کہ اے اللہ پوری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملا، میرا ایک ہی بیٹا آپ کو مل گیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی خود کہا تھا، آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی خود اس کے خلاف بددعا کی کہ اے اللہ اس کو تباہ کر، اس نے ہمیں بہت صدمہ دی، ہمیں بہت صدمہ پہنچایا، اس کو تباہ کر لے۔ تو یہ تو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیم بذات صدور نہیں ہیں، آپ حقائق کو علیم بکل شیء علیم آپ نہیں ہیں، بکل شیء علیم بذات صدور اللہ کی ذات ہے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا نہ دنیا میں نہ بعینی وہ چیز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا متبادل اللہ مجھے دیتا ہے، لیکن یہاں نہیں دیتا اللہ اس کو تیسری صورت اسٹاک کر کے آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اس کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اسٹاک کر کے رکھتا ہے۔ آپ کا اپنا تجربہ ہوگا، میرا اپنا تجربہ ہوگا، ہم لوگ نالائق قسم کے طالب علم ہیں، نالائق قسم کا طالب علم ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہماری کوئی دعا رد ہو گئی ہے، بس کبھی خدا کی شکایتیں کرتے ہیں ہم لوگ مولوی لوگ بھی خدا کی شکایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں سوچ کر کے یہ کہ سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جا کر کے اس نالائق ملا کو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ یار ملا تو غلط کر رہا ہے، جو تو نے جتنی دعائیں کی اس کی شکل یہ تھی، آپ کچھ اور شکل مانگ رہے تھے، اس کی شکل یہ تھی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔